ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام ماہ ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام علامہ مقبول حسین علوی صاحب قبلہ، جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے پوری گفتگو ان سے سنی قرآن کریم کے حوالے سے۔ یہ آج کا جو موضوع ہے رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہے، اس پہ مولانا علیہ السلام کا جو خطبہ ہے وہ بھی بیان فرمایا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طفیل حسین بخاری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں القائم اسلامک مشن سلاؤ کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب میثم مہدی، جو کہ منقبت اس پروگرام میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں جناب طفیل حسین بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور چاہوں گا کہ آپ کی چیئرمین ہیں القائم اسلامک مشن سلاؤ کے، تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا وہاں ہوتا ہے اور کس طرح سے انتظامات ہیں وہاں کے۔ وہاں کے پر تو جیسے دوسرے اداروں میں ہے سسٹم ایسے ہی ہے، تو رمضان میں اسپیشل ہے کہ وہاں پر قرآن کا درس دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور تعداد تقریباً 100 سے اوپر ہوتی ہر روز ماشاء اللہ۔ تو ابھی شہادتوں کے دن تو نہیں ہے، تو اس میں اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو قرآن بڑی تفصیل سے مولانا صاحب پڑھاتے بھی ہیں اور سنتے ہیں، لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو دوسرے افطاری کا بھی پروگرام ہوتا ہے لیڈیز بچوں کے لیے اسپیشلی۔ اچھا، دوسرے ہمارے جو لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کا تعلق ظاہر ہے 157 کنٹریز میں یہ پروگرام جا رہا ہے، تو یقینی طور پہ لوگ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کا آپ القائم اسلامک مشن سے سلاؤ میں جو ہے اس کا قیام کب عمل میں آیا، اور یہ ادارہ کن لوگوں نے قائم کیا، اور اس وقت کتنے ممبران ہوں گے اس کے؟ تو 5 سال ہے، ویسے تو 18 سال سے 18 سال سے ماشاء اللہ۔ تو ہم ایک چرچ میں کرائے پہ لے کر وہاں کرتے تھے جمعہ اور ہفتے کے لیے بچوں کو قرآن کا درس ماشاء اللہ۔ تو اسے آہستہ سے کرتے مومنین نے ساتھ دیا، تو ایک جگہ ہم نے کرائے پہ لی، وہاں ہم 5 سال رہے۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر ایک جگہ اور دیکھی جو ابھی القائم سینٹر ہے، یہ کہ 5 سال سے ہے۔ تو اس پر سلوک کے مومنین نے زیادہ تر تعاون کیا ہے، اور اب ماشاءاللہ مولانا ہیں 3 سال سے۔ ابھی سلاؤ میں کتنی تعداد ہوگی مومنین کی؟ تقریباً 60 سے اوپر فیملیز ہیں، 60 کے قریب ہیں۔ اچھا فیملیز ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اس میں علامہ صاحب جو ہیں وہاں پہ تمام جو درس و تدریس ہے وہ علامہ صاحب وہاں انجام دیتے ہیں؟ جی بالکل جی ماشاء اللہ۔ اور بھائی بچوں کی تعداد کتنی ہوگی جو وہاں پڑھ رہے ہیں؟ بچے سیٹرڈے کو جو 60 سے زیادہ پڑھتے ہیں، جو مدرسہ ہے ہمارا، اور منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کو بچے 7 سے لے کر 6 سے لے کر 8 بجے تک قرآن کا درس ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ اور شب جمعہ اور جمعہ کا ریگولر پروگرام ہے، اور شہادت ولادت کے ہر اسی دن یا شب کو ہوگا جس دن ہے۔ جی، اور یہ جو ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ ادارہ جب قائم کیا تو کرائے پہ جگہ لے کے آپ نے شروع کیا، پھر ایک چرچ میں شروع کیا، اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ جگہ لی، تو اس میں لوگ مومنین نے بڑا آپ کا ساتھ دیا۔ تو آگے جو آپ کا فیوچر پلاننگ کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ادارے میں؟ کیا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور خواتین کا کیا کردار ہے اس ادارے میں؟ خواتین کا یہ ہے کہ بہت اچھا ان کا سسٹم ہے وہاں پر، جس طریقے سے مردوں کا ایسے تھے کہ ان کے اپنے سیپریٹ سا ہال ہے، جگہ ہے، اور بچوں کو درس دیتی ہیں، خاص کر کے تقریباً 8 ٹیچر ہیں لیڈیز ہماری جو بچوں کو درس دے رہی ہیں ماشاء اللہ، اور قرآن کا بھی درس دینے والی لیڈیز ہیں۔ جی، تو فیوچر میں ابھی دیکھ رہے ہیں، اب کیونکہ فل ٹائم ہمارے پاس ریڈینٹ عالم نہیں تھے، جی تو مولا کے کرم سے 2 محرم کو رمضان سے ہمیں مکان مل گیا ہے جس میں مولانا صاحب کے ٹھہرنے کے لیے فیملی اکوموڈیشن تو ہے ہمارے پاس، پر فیملی کی نہیں تھی، تو اب 2 رمضان سے ہمارے پاس مکان ہے۔ تو مومنین کا تعاون اس میں بھی چاہیے، بالکل، تو اس لیے کہ ابھی اور بہتر ہو جائے گا، جب ریزیڈنٹ عالم فل ٹائم آپ کے پاس ہو تو پھر اس میں کافی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اور یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے، اس کی وجہ سے یہ کہ میں اس حوالے سے بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ جب جو لوگ جو ہے، اور رمضان میں ہدایت ٹی وی بھی انشاءاللہ جو ہے القائم اسلامک مشن میں پہنچے گا اور دیکھے گا وہاں کے حالات کو اور وہاں کے، لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ادارے جو ہیں یہاں پہ ان کے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں، جیسے ہمارے ساتھ چیئرمین القائم اسلامک مشن جناب طفیل حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، اسی طرح یہاں پہ اداروں کا قیام بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ان لوگوں کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ ادارے قائم ہوئے، اور عزاداری اور جو ہے نماز کا ایک اہم جو ہے کام جو ہے ان جیسے لوگوں نے انجام دیا، اور بہت سارے ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ظاہر انہی اداروں سے منسلک رہے، ان کے لیے ہم ان کے درجات کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ان لوگوں کے کام جو ہیں، اور جو لوگ بھی ان کے ادارے کے قریب جواہر رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دیں ہر حوالے سے،
لیکن صرف یہی نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چندہ حاصل کرنا ہی نہیں ہوتا کسی بھی جگہ. وہاں پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ سب مل کے تدریس کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ادارے کو چلانے کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا جو اس صلاح کے ادارے سے لوگ قریب ہیں وہ لازمی طور پہ قبلہ سید طفیل حسین بخاری سے لازمی رابطہ قائم. یہ بھی ہے نا کہ مثال کا ہم نے 1 سال لگا ہمیں مکان کی تلاش میں. جی. اب صرف 2 مکان چھوڑ کے جی القائم کی سینٹر کے اسی 2 مکان چھوڑ کے ہمیں پراپرٹی ملی. جی. تو اس میں ہے کہ مولانا صاحب کے لیے آنے جانے کی پرابلم نہیں ہے. جی اگر ڈرائیونگ نہیں بھی جانتے تو بھی 2 مکان چھوڑ کے ہے. تو ایسی چیزوں میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. بالکل. تو یہ کہ محنت تو کرنی پڑتی ہے. جیسے نہیں تو بڑا عظیم کام ہے اور یہ بڑا سب یہ ویسے جو بھی کام ہے مومنین کے تعاون سے ہوتا ہے. جی بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل ہدایت ٹی وی پہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ 28 تاریخ کو سنڈے والے دن جو ہے ہدایت ٹی وی بھی انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے. ممبران ہدایت ٹی وی کے علماء بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. اور یقینی طور پہ جناب طفیل حسین بخاری صاحب پہلی دفعہ میرے اس پروگرام میں انہوں نے شرکت فرمائی ہے اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں اس حوالے سے. اور کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں مولا ہی اس کا جزا دے سکتے ہیں اور پروردگار عالم کے یہاں ہی اس کی جو ہے وہ قبولیت ہو جائے. پروردگار عالم ان کو صحت دے. اور یہ ہمارا ایک مطلب ان سے بھی اس کیونکہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ جناب طفیل حسین بخاری صاحب بھی اس پروگرام میں انہوں نے شرکت فرمائی. تو بہت شکریہ آپ کا. اور ہم آپ سے بھی اس موضوع میں مزید بات کرتے رہیں گے. اور میں اب جناب میثم مہدی آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہے کلام پیش کریں بر محمد والے محمد بلند اللہم صلی علی محمد. چونکہ ماہ رمضان ہے تو اس حوالے سے سبحان بارے میں پیش کرنا چاہوں گا. سبحان اللہ. علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی, علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی, اور علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی, جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی. علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی. نماز پڑھنی ہے گروار سے نماز کے ساتھ, نماز پڑھنی ہے گروار سے نماز کے ساتھ. ابھی سے ڈال لو عادت نماز پڑھنے کی. علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی. اور میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں, میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں. مجھے یوں رہتی ہے اجلت نماز پڑھنے کی. علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی. اور ہے منکران نبی و علی جو کہتے ہیں, ہے منکران نبی و علی جو کہتے ہیں, نہیں ہے کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی. علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی. اور دیکھیں منظر شاعر نے کیسے پیش کیا ہے کہ میں قبلہ رخ تھا ذریعے حسین سامنے تھی, میں قبلہ رخ تھا ذریعے حسین سامنے تھی. دوبالا ہو گئی لذت نماز پڑھنے کی. علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی. اور نماز پڑھتی رہی کر بلا میں ان کی نماز, نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز, نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز.
جو کر رہے تھے حفاظت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھیں فضیلت نماز پڑھنے کی۔ اور آخری شعر کی طرف، میرے امام چلے آؤ کب سے عیسیٰ کو، میرے امام چلے آؤ کب سے عیسیٰ کو، تمہارے پیچھے ہے حسرت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھیں فضیلت نماز پڑھنے کی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام میسم آپ نے نماز کے حوالے سے پیش کیا، اور میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بچے جو ہیں یہاں برٹش بورن ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی تربیت ان کے والدین نے اتنی خوبصورت کی، اور یہاں پہ علماء اکرام کا خاص طور پہ ایک بہت ہی کردار ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو یہاں پہ تربیت پا رہے ہیں ان کو آپ سنیں اور آپ محسوس کریں گے کہ ماشاءاللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی دیس میں ہیں، اور یقینی طور پہ یہ تمام جو ہے صحرا جو ہے علماء اکرام کے اور والدین کے سر جاتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت تربیت، اور علماء اکرام جو ہیں وہ یقینی طور پہ یو کے میں خاص طور پہ میں، کیونکہ ہم یو کے میں تو بہت ساری سہولیات ہمیں میسر ہیں کہ اب ماشاءاللہ اتنے ادارے قائم ہو چکے ہیں، اور اتنے علماء ہمارے جو ہے یہاں پہ سرگرم ہیں اور بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جس ادارے سے بھی جو عالم دین منسلک ہے وہ یقینی طور پہ وہ چاہ یہی رہا ہے کہ وہ ہماری جو ہے نسل جو ہے پہچانے جانے اور ہم صراط مستقیم پہ چلتے دکھائی دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہدایت ٹی وی کا بھی ایک اپنا کردار ہے کہ ہمارے ہدایت ٹی وی کی طرف سے بھی ہم ان تمام بچوں کو، تمام جو پڑھنے والوں کو اپنے پروگرامز میں لاتے بھی اسی لیے تاکہ جو ہے ان کا شوق اور وہ چیزیں آگے آئیں، اور دنیا بھر میں ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہدایت ٹی وی جو ہے یہ کام انجام دے رہا ہے، اور ہدایت ٹی وی کے علماء اکرام بھی اس کام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب ہم پھر اسی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا جو ذکر چل رہا تھا کہ قرآن کریم اور آداب تلاوت کے حوالے سے، اور اس میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی یہی ہے، اور دلوں کی بہار بھی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت سے ہی ہے، تو اس کے بارے میں مزید آپ فرمائیے۔ جناب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آداب تلاوت کے لیے یعنی انسان اگر زبان سے آگے اس قرآن مجید کی تلاوت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے مقدمات جو ہیں وہ اس کو طے کرنے پڑیں گے۔ مثلا خود آداب تلاوت میں ہے وضو کے ساتھ پڑھیے، اگر آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں تو پڑھیے آہستہ آہستہ، یعنی اپنی آواز اس حد تک کہ آپ کم از کم خود سن سکیں اس کو پڑھیے۔ یرتلون ترتیلا، اس ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کو پڑھیے۔ یہ تفصیل سے آداب ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ لیکن میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان اور قرآن مجید کا تعلق ہم بیان کر رہے تھے، تو تعلق ماہ مبارک رمضان اور قرآن یہی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو تقویٰ کے قریب لے آئیں، اور جب تقویٰ کے قریب لے آئیں گے تو پھر ہم قرآن مجید کی ہدایت کا ایک ذریعہ اپنے لیے گویا مہیا کر چکے ہیں۔ اب یعنی ان دو فرامین کو، جناب امیر علیہ السلام کے فرامین اور آیات الہیہ کو جمع کر کے ہم دیکھیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں گویا تلاوت قرآن مجید کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا جناب امیر علیہ السلام نے دو جگہ پہ اس تلاوت کو بالخصوص متقی کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور جناب امیر نے جو انداز تلاوت قرآن مجید بیان کیا ہے کہ متقی کیسے قرآن مجید پڑھتا ہے، تو اس کو میں تھوڑا مزید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ رات کی تاریکی کو جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ علماء اخلاق، علماء عرفان اس وقت فرماتے ہیں کہ وہ گھڑیاں جو سحر کی وقت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور میں نے بعض انگلش اسکالرز کی اس چیز کو بھی پڑھا ہے ابھی تازہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سحر خیز ہو، یعنی سحری کے وقت صبح جلدی اٹھنے والا ہو، تو اس کی دنیاوی زندگی، انگریز کے سامنے تو اخروی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو شخص صبح اٹھ کے جلدی کام کرتے ہیں ان کی یہ دنیاوی
ہماری زندگی بھی بہت کامیابیوں کے مراحل طے کرتی ہے۔ کیا بات۔ اب بہرحال جب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں متقی کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، اب اس کی اپنی ایک تفسیر ہے، ابھی اس کھڑے ہو کے پڑھتا ہے کیسے، اس کا کیا مفہوم ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یعنی نماز کے دوران وہ تلاوت کلام پاک کے اجزاء پہ اجزاء پڑھتا ہے۔ اب یہ خود ایک بہرحال جو انداز جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا جب متقی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا التَّشْوِيقُ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمْعًا، جب مومن متقی کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی نگاہ اس آیت پر پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہے تو اس جنت کی طمع کی طرف وہ جھک پڑتا ہے، یعنی پڑھ تو آیت رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس طرف راغب ہو جاتا ہے، گویا اپنے آپ کو اس انداز سے اس آیت کے ساتھ جوڑتا ہے کہ کاش میرا بھی ان ہستیوں کے ساتھ تعلق ہو جائے جن کی جنت کا تذکرہ قرآن مجید کی آیات کر رہی ہیں۔ بہرحال وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، اور بےتاب ہو کے اور اشتیاق اور شوق کے ذریعے وہ ان آیات کی طرف اپنے آپ کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یہ جب وہ کوئی آیت شوق اور آیت تشویق پڑھتا ہے، اور جب کسی ایسی آیت کے تلاوت سے گزرتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ، جب کسی ایسی آیت کو تلاوت کرتا ہے جس میں خوف دلایا گیا ہو تو وہ اپنے دل کے کانوں سے ان آیات کو سنتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ گویا زفیر جہنم و شہیقہا فی عصول آذانہم، گویا جہنم کی چیخ و پکار اور آگ کے شعلوں کی صدائیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اب یہ ہے انداز، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہمارا انداز تلاوت کلام مجید بھی یہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر انسان فقط عربی الفاظ پڑھ لے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بعض بلکہ یہ جملہ نقل ہے آقا مجتبیٰ تہرانی مرحوم سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو پھر بھی قرآن مجید کی نورانیت کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اور وہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوا کھا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ دوا ہے، بلکہ کوئی ایسی چیز یا مثلا کوئی زہر کھا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ زہر ہے، اس کا پھر بھی اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ البتہ علماء نے یہاں قرآن مجید کی اس تلاوت کے 4 حصے قرار دیے ہیں۔ ایک عبارت ہے، ایک اس کے اشارات ہیں، ایک لطائف ہیں، ایک حقائق ہیں۔ عبارات جو ہیں وہ للعوام، فرماتے ہیں یہ کہ اب عبارات قرآن مجید کی عوام کے لیے ہیں، یعنی وہ کم از کم اگر لفظ ہی پڑھ لیتے ہیں، عبارت ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عبارت اور ان الفاظ سے آگے حقیقت میں متقی کی تلاوت کا مرحلہ آتا ہے، اشارات کو درک کرتا ہے، لطائف کو درک کرتا ہے، حقائق کو درک کرتا ہے، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ گویا وہ جہنم کی آیت ہی نہیں پڑھ رہا بلکہ جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا افراد کی چیخ و پکار کو بھی سن رہا ہے، اور بلکہ آگ کے شعلوں کی آواز کو بھی وہ دل کے کانوں سے سمجھ کے پڑھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور اگر ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی تو بات یہ لگے کہ مطلب آدمی کو سمجھ میں آنا چاہیے قرآن کریم، تو اس کے جو لطافت جو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سمجھ یہاں بھی اگر یہ ہے کہ انسان، میں یہ کہوں گا بالخصوص جوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ البتہ آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ جوانوں کی تربیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرائی اینگل لازمی ہوتا ہے، اور وہ ٹرائی اینگل جو ہے وہ ایک سنٹر ہوتا ہے، سنٹر کے علماء ہوتے ہیں اور والدین ہوتے ہیں، یہ 3 چیزیں مل کے جوان کی تربیت کرتے ہیں، اور الحمدللہ پھر ایسے جوان جو ہمارے موجود ہیں، ایسے جوان تربیت پاتے ہیں۔ اس ٹرائنگل میں کہیں بھی ایک سائیڈ پہ بھی اگر سستی ہوگی تو وہ خاطر خواہ نتیجہ اس سے برآمد نہیں ہوگا، یعنی اس ٹرائنگل کو یوں دیکھیے کہ علماء، خود مراکز اور سنٹرز، اور والدین۔ اب اس ٹرائی اینگل میں بہرحال جوانوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے۔ علماء جو فرماتے ہیں کہ اس ٹرائی اینگل کے بعد
تلاوت کلام مجید میں جوانوں کو خود قرأت کے ساتھ قرآن مجید یعنی بہترین سے بہترین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس میں قرأت ضروری ہوتی ہے۔ بلکہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی مرحوم کا یہ فتویٰ تھا، وہ فرماتے تھے کہ اگر وقت ہے آپ کے پاس اور آپ کی حمد مثلا ابھی صحیح نہیں ہے تو آپ پہلے اس کی تصحیح کر لیجئے، پھر نماز جو ہے وہ اس کو پڑھیے۔ یعنی اس حد تک قرآن مجید کی تلاوت قرأت کے ساتھ جس حد تک آپ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اس کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ تو قرآن مجید کا کچھ حصہ سیکھنا جو ہے اس حد تک کہ صحیح انداز میں قرأت ہو وہ واجب ہے۔ اب اگر الحمد اور ایک اور سورہ یا اذکار جو ہیں وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ان اذکار کو بہرحال خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کو بہتر سے بہتر انداز میں قرأت کے ساتھ سیکھا جائے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو معنی کے ساتھ سمجھا جائے، یعنی انداز تلاوت قرأت کے ساتھ ہو، پھر اس کے مفہوم کی سمجھ ہو۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر اس کی تفسیر کی طرف جائے۔ ہمارے ہاں انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ کمی پوری ہو رہی ہے۔ انگلش میں ابھی تک بھی وہ سلسلہ کما حقہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی کمنٹری مختصر، البتہ اردو میں الحمدللہ کافی حد تک ہو چکا ہے، فارسی میں تو بہت کام ہوا ہے اس پہ، کہ تلاوت کے بعد معانی اور معانی کے بعد مختصر سی تفسیر۔ ہم کوشش کرتے ہیں مثلا اپنے اس وقت مشن میں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قرآن مجید کی مختصر سی تفسیر جو ہے وہ بیان ہو۔ تو یہ تین مرحلے ہیں، تلاوت ہے، پھر معانی کی طرف توجہ ہے اور تفسیر کی طرف، اور سب سے مہم پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پھر اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ بے شک اب ایک تلاوت آیت ہم نے کی ہے تو اس آیت کی تلاوت صحیح ہو، پھر اس کی معنی آتے ہوں، پھر اس کی تفسیر آتی ہو، اور پھر اس کو ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی انجام دے رہے ہیں۔ بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، علامہ صاحب بالکل صحیح فرمایا۔ اور میں اس وقت یہ چاہوں گا جناب میثم مہدی آپ سے ایک دفعہ پھر کہ آپ ایک کلام اور پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ نعت پیش کرنا چاہوں گا میں۔ بالکل، بسم اللہ۔ یا محمد، کیا کہنے، یا محمد، یا محمد، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد، اور دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے،
ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد. اور لاشائے سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر، لاشائے سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر، موت کی آغوش میں لی ایسی اکڑائی کہ بس یا محمد. اور مول لی خالق نے جنت کے وز کچھ روٹیاں، مول لی خالق نے جنت کے وز کچھ روٹیاں، فاطمہ کے مال کی تھی اتنی مہکائی کہ بس یا محمد. اور آخری شعر کی ضمن، کاٹ کر مرغب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار، کاٹ کر مرغب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار، اور سہ پڑے جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس یا محمد. صلوات ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام میثم آپ نے پڑھا. اور اس میں جو ہے اس سے تو بالکل اس کا بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو القائم اسلامک مشن ہے وہ ایک صلاح میں ایک اچھا جو ہے کام انجام دے رہا ہے. اور میثم نے جس نے اچھے انداز میں کلام پڑھا، پروردگار عالم ان کو صحت دے، سلامتی دے، اور جو بھی ان کی تربیت کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کو بھی صحت دے. اور اس میں خاص طور پہ علامہ مقبول حسین علوی صاحب قبلہ کا کہ ان کی تربیت جو ہے وہ اس ادارے میں، اور ہمارے جتنے بھی علماء جو تربیت دے رہے ہیں وہ بہت ہی جو ہے صحیح ڈائریکشن میں ہیں ہم لوگ. اور میں جہاں پہ بہت تیزی سے چاہوں گا تو فیض حسین بخاری صاحب کے ادارے کے حوالے سے تو میثم نے اور علامہ صاحب نے جو گفتگو چل رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ادارہ کس مقام پہ ہے. لیکن یہاں پہ میں جاننا چاہوں آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا ہدایت ٹی وی کے حوالے سے، کہ آپ ہدایت ٹی وی کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہدایت ٹی وی تو کافی اچھا کام کر رہا ہے، بے شک، خاص کر کے ینگسٹر کے لیے، بے شک، جیسے ابھی میثم کو موقع ملے، بالکل، اور بچے ایسے آتے رہیں گے تو ماشاء اللہ بے شک بے شک تو بہتر ہے. بے شک. تو ہدایت ٹی وی جو رمضان کا پروگرام ابھی جو ہو رہا ہے اس میں 28 تاریخ کو جو جی سنڈے والے دن جی وہ بھی القائم اسلامک مشن میں، اس کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو آپ کے ادارے میں پروگرام ہو رہا ہے ہدایت ٹی وی جانب سے؟ اسے ہے کہ لوگوں کو آنا چاہیے کیونکہ مولانا صاحب کافی دور سے آ رہے ہیں. بالکل، تو یہاں سے آپ بالکل آپ میسیج دے سکتے ہیں اصلاح کے مومنین کو، خاص طور پہ مومنین کو. تو ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہر مہینے میں، نیوز لیٹر ہوتا ہے جی، وہ جاتا ہے، اس میں باقاعدہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو دوسرا ایپس پہ بھی ہمارا ہر روز تقریباً جو بھی پروگرام ہو اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جی جی. تو اس حساب سے ینگسٹر جو ہمارے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، خاص کر کے لیڈیز بھی اور بھی ماشاء اللہ. سینٹر ہمارے سینٹر میں زیادہ تعداد کے مطلب بھی بڑے خوش رہتے ہیں کہ تعداد ینگسٹر کی بہت ماشاء اللہ، یعنی کہ 80% لوگ ہیں. کیا کہنا، اور اتنا بڑا سینٹر ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس جمعے کے لیے بہت تنگ جگہ کم پڑ جاتی ہے، کم پڑ رہی ہے ابھی کیونکہ بچوں کی چھٹیاں بھی نہیں ہوئی جی، تو چھٹیاں بھی ہو جائیں گی، اسی لیے اور کیا کہنے ماشاء اللہ. یہ تو ایک قبلہ کی خاص کر کے محنت ہے، علماء دین کا ہمارے پورا ایک سایہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں بے شک. اور جس بھی ادارے میں دیکھیں ہم علماء کو سے دور رہتے ہیں اداروں میں،
تو وہ کافی پیچھے ہیں. اور آپ لوگوں نے تو وہ وقت بھی یہاں دیکھا ہوا ہے جہاں جب ادارے نہیں ہوتے تھے اور مشکلات ہوتی تھی اور یہ سوچتے تھے کہ کب افطار کرنی ہے، کب مجلس کرنی ہے اور کب نماز پڑھنی ہے، اس چیز کے لیے مشکلات. اچھا تھا ہمارے پاس تو آرسانی مشن تھا انسلو میں. جی ہاں. تو وہاں بڑے اچھے پروگرام ماشاء اللہ، بہت اچھا سینٹر ہے. جی ہاں بالکل. تو اسی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمیں ضرورت پڑی تو ہم سلو میں بھی قائم کیا جائے. بالکل. اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب طفیل حسین بخاری صاحب آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی، اور میسم مہدی آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ اس پروگرام میں، اور بہت ہی خوبصورت آپ نے پڑھا، اور ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ کو صحت دے. اور ہم ایک بریک کی طرف جائیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں.